الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ النجم کی 20 نمبر آیت پر ہو چکا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات۔ تو اللہ پاک نے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں وہ جو تذکرہ تھا جو اس درخت کا جو کہ اللہ پاک نے قرآن میں جس کو فتنہ بھی بولا، یعنی کہ وہ درخت جو جس کے پاس اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھا تھا نبی علیہ السلام نے اترتے ہوئے جبرائیل امین کو، وہ تذکرہ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں سے آگے شروعات اللہ پاک نے فرمایا اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، یعنی کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں۔ یہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے دور میں مکہ کے لوگ تھے وہ فرشتوں کو لڑکیاں کہتے تھے۔ یہ پری کا کنسپٹ وہیں سے سٹارٹ ہوا ہے۔ پری کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ پاک نے تخلیق کی ہو، لیکن جو کافر تھے وہ پریاں بولتے تھے ان فرشتوں کو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے، اور ان کو اللہ کی بیٹیاں کی طرف مطلب ان کو لقب دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہی تذکرہ یہاں کیا کہ تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، یہ تب ایک تقسیم ہے نا انصافی کی، یعنی کہ اللہ کے لیے تو آپ لڑکیاں چن رہے ہیں، اپنے لیے لڑکے، تو وہ اپنے لیے آپ کو بڑی پسند ہے لڑکوں کی، اور لڑکیاں جو ہیں وہ اللہ کی طرف آپ ایسی کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں وہ مگر کچھ نام ہیں، نام رکھے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، یعنی کہ یہ جن کو تم پوج رہے ہو جیسے لات عزا اور منات ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک نام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ تو بتوں کے ان کے نام تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ صرف نام ہی ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کی اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف نام ہی ہے۔ نہیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی ایسی دلیل نہیں بتائی۔ اللہ پاک نے اپنے انبیاء جب سے انبیاء کی شروعات ہوئی ہے تو وہ کلمہ جو لے کر آئے ہیں وہ یہی لے کر آئے ہیں کہ کوئی الہ نہیں مگر صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی جو میسج لے کر دیے گئے تمام انبیاء۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں نازل کی، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ پیروی کرتے ہیں مگر گمان کی، یعنی کہ اپنے گمان کے اوپر چل رہے ہیں۔ سیدھی بات اللہ پاک نے اپنی باتیں فرمائی ہیں لیکن ان کے اوپر دھیان نہیں دے رہے، صرف اور صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ واضح تر باتیں ہیں، کلیئر، مطلب جس طرح مثال کے طور کے اوپر ابھی روزے کا وقت ہے، وہاں لفظ رات لکھا ہوا ہے، سیدھا لفظ ہے رات، ایک بچے کو بھی سمجھ آ رہا ہے رات کس کو بولتے ہیں، لیکن اٹکل کے تیر چلا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی رات نہیں ہوئی ہوتی تو بولتے ہیں بس یہ رات میں شمار ہو گیا، یہ اٹکل ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے گمان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے دل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رات نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح شروع سے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے اٹکل اپنے دماغوں کے اوپر چلے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں دھیان میں لایا۔ تو یہی چیز تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، نفس، اور البتہ یعنی کہ خواہش کی پیروی کرتا ہے جو نفس ہے ان کا، اور البتہ پکی آئی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت، یعنی کہ ہدایت تو ان کے رب کی طرف سے آ چکی ہے، لیکن انہوں نے ہدایت کو پیچھے کر دیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو پیچھے کر دیا اور اپنی اٹکل اور اپنے خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہے جو کچھ وہ خواہش کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو کیا مل جاتا ہے وہ جو کچھ وہ خواہش کرتا ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے، یعنی کہ انسان بہت کچھ خواہش کرتا ہے لیکن ملتا وہی ہے جو کچھ اللہ چاہتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ
تو والاولا، تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور پہلی بھی، یعنی کہ دنیا بھی اسی کی بنائی ہے اور آخرت بھی اسی کی ہے۔ دنیا میں اس کی غلامی کرو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اس کے ساتھیوں میں ہو جائے گا، اس کے گروپوں میں رہو گے۔ دنیا میں اس کے گروپوں سے انکار کرو گے، شیطان کے گروپ میں داخل ہوگے، تو وہاں بھی تمہارا یہی پھر ٹھکانہ ہوگا۔ وَكَمْ مِن مَلْكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، نہ کام آئے گی سفارش ان کی کچھ بھی مگر اس کے بعد کہ اجازت دے اللہ جس کے لیے چاہے، جس کے لیے وہ چاہے اور وہ راضی ہو۔ یعنی کہ فرشتے، ہم سورہ حدید میں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں آتا ہے کہ بلکہ پڑھ رہے ہیں پیچھے کہ فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، جو انسان ہے دنیا میں مومن ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ جو تو عطائب ہو جاتا ہے تیری طرف تو اس کو بخش دے یا اللہ، یعنی کہ اللہ سے اس کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا کتنے فرشتے ہیں، ان کی دعا کام نہیں دیتی، لیکن جس کے لیے اللہ چاہے اور جس سے اللہ راضی ہو، یعنی کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کے لیے ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، یا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کے لیے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرات لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ یہ وہی بات آگئی جو میں نے کہی تھی پہلے، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان وہ لاتے آخرت پر، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں کے جیسے، یعنی کہ فرشتوں کو عورتوں کے جیسے نام، جس طرح میں نے کہا کہ لوگ پری کا کنسپٹ سٹارٹ کیا ہے، لوگ مطلب کہانیوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا پری کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ سارا یہ نام مطلب انہوں نے فرشتوں کے بارے میں رکھے تھے۔ تو اس چیز کا یہاں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، تو فرمایا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور بے شک جو گمان ہے وہ نہیں کام آتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ یعنی کہ یہ صرف اور صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، اپنے دماغوں کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں دھیان میں لاتے۔ اور یہ پکی بات ہے کہ جو گمان ہوتا ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں۔ حق تو حق ہے، چاہے آپ جھوٹ کے اوپر اپنا گمان بنائے رکھے ساری عمر، تو وہ آپ کا گمان ہی ہوگا، حق سے تو وہ مطلب کبھی برابری نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا تو آپ اعراض کیجئے اس سے جو منہ موڑے ہیں ہماری یاد سے، یعنی کہ جو ہماری یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں، آپ اس سے سیڈ کیجئے، اعراض کیجئے، چوڑائی کیجئے، یعنی کہ ہٹ جائیے اس سے، اور نہ وہ چاہے مگر دنیا کی زندگی، اور یعنی کہ وہ جو دنیا کی زندگی کے اوپر ہی خالی مطلب دھیان اس کا لگا ہوا ہے، اس سے اور جو اللہ کی ذکر سے مطلب غافل ہے اس سے آپ اعراض کیجئے۔ تو فرمایا ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدی۔ یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا یہی انتہا ہے ان کے علم کی، یعنی کہ ان کے علم کی یہی انتہا ہے کہ اپنے اٹکل کے تیر چراغ سنی سنائی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ حق وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ یہی انتہا ہے ان کے علم کی، بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے رستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو ہدایت پر ہے۔ یعنی کہ آپ کے رب کو پتہ ہے سیدھے رستے کے اوپر کون چل رہا ہے اور رستے سے بھٹکا ہوا کون ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برا کیا بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، اور وہ بدلہ دے ان کو
جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کے، یعنی کہ اچھائی سے اچھائی کی اللہ پاک تک ان کو یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک نے فرمایا میں نے تخلیق کیا زندگی اور موت کو تاکہ جانچوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی کہ یہ صرف دار فانی جو ہے یہ صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے. اس میں جو اپنے امتحان میں کامیاب ہوگا وہ آخرت میں کامیاب، جو فیل ہو گیا تو لازم بات ہے اس کا پھر اس کا حساب بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ وهو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنة فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. یہ دیکھیں دو ٹوک اللہ پاک کی باتیں ہیں. سمجھنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بہت آسانی سے اپنی باتیں بیان فرمائی. صرف کیا ہے اس نے تھوڑا سا غور کرنا ہے. غور کی دعوت اللہ پاک نے دی ہے. اسی لیے جو دماغ بندے کا 100% ہے اس سے پوچھ ہوگی. جو پیدا ہی پاگل ہوا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں ہے کیونکہ اس کا دماغ ہی نہیں ہے. تو لہذا اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، ابھی بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی سے، سوائے چھوٹے گناہوں کے، یعنی کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. بڑے گناہوں کی پہچان اللہ پاک نے دوسری جگہ یوں فرمائی وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ، یعنی کہ اگر تم بچو گے ان گناہوں سے جو تم کو منع کیے جاتے ہیں. بڑا گناہ کون سا ہوا؟ جس کو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں منع کر دیا وہ گناہ ہو گیا بڑا. چاہے وہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا غیبت نہیں کرو، چاہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تم کسی کا نام نہیں بگاڑو، اگر جان بوجھ کر یہ عمل کریں گے تو یہ بڑے گناہ ہو جائیں گے. تو اسی طرح اللہ پاک نے جو کوئی بھی عمل ہے جو اللہ نے منع فرمایا جان بوجھ کر اگر کریں گے تو وہ بڑا گناہ ہو جائے گا. انجانے میں ہو جانا وہ ایک اللہ دی بات ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے سوائے چھوٹے گناہوں کے، بے شک رب آپ کا وسیع ہے مغفرت والا. یعنی کہ ان کے لیے تو اللہ پاک نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے. باقی بھی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کل لعبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کہہ دیجئے میرے غلاموں سے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ تو سب ہی گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک ہے ہی وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی کہ اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہوا ہے انسان کو کہ اپنی زندگی میں وہ تائب ہو جائے، پلٹ آئے اللہ کی طرف، تو اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا. اسی طرح وہ فرشتے بھی جو دعا کرتے ہیں جیسے میں نے پیچھے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ جو تیری طرف پلٹ آئے ان کو معاف کر دے. تو جو پلٹ آتے ہیں اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے پر قادر ہے. لیکن جو اپنی ضد کے اوپر اڑے رہتے ہیں اور مطلب اللہ کی طرف نہیں آتے تو پھر اللہ پاک بھی ان سے سخت بدلہ لینے والا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ زیادہ جانتا ہے تمہیں جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، یعنی کہ وہ تم کو زیادہ جانتا ہے. جس نے ہم کو پیدا کیا اس سے بہتر ہم کو کون جانے والا ہے؟ وہ زیادہ جانتا ہے. جب اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور جب تم جنے تھے پیٹوں میں اپنی ماؤں کے، یعنی کہ جب پہلے انسان کو تو اللہ پاک نے زمین سے پیدا کیا، باقی انسانیت کو اللہ پاک نے ان کی ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ تم کو زیادہ جانتا ہے. جب تم پیٹ کے اندر تھے تب بھی تو اللہ ہی تھا جو تم کو رزق دے رہا تھا اور تمہارا دھیان رکھ رہا، اور جس نے تم کو مطلب سوارا، اچھی طرح سے سوارا تم کو. تو یہ سارا کام اللہ کا ہے. تو پس نہ تم پاک ٹھہراؤ اپنے نفسوں کو، یعنی کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت کرو، کہو کہ میں بہت پاکیزہ ہوں. یعنی کہ اللہ جانتا ہے تم میں سے پاکیزہ کون ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اس سے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی کہ پرہیزگار کون ہے وہ اللہ کو پتا ہے. جو پرہیزگار ہے اللہ کے نزد، اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے وہ ہے جو پرہیزگار ہے. ابھی چاہے وہ کوئی مسلی ہے یا کوئی نائی ہے یا کوئی موچی ہے یا کسی بھی قوم کا ہے، وہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ صرف پرہیزگاری اگر اس کے اندر زیادہ ہے تو وہی اللہ کی نظر میں عزت والا ہے. دوسرا چاہے وہ راجہ مہاراجہ ہے لیکن اللہ کی پرہیزگاری نہیں کر رہا تو وہ اللہ پاک نے اس کو مشابہ کس سے فرمایا؟ جانوروں سے، بلکہ اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گمراہ، جانوروں سے بھی گمراہ اس بندے کو جو اللہ کی طرف نہیں آ رہا، جو اللہ کی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہا. تو خیر
افرأیت الذین تولا، بلا تم نے اسے، آپ نے اسے دیکھا جو منہ موڑ گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى، اور اس نے دیا تھوڑا سا اور اس نے روک لیا، یعنی کہ ایک بندے نے جس نے مطلب منہ موڑا اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس علم ہے غیب کا تو وہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ کیا کوئی غیب کی خبر رکھتا ہے جو مطلب اللہ کی طرف نہیں آ رہا۔ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُوفِ مُوسَىٰ، یا نہیں وہ خبر دیا گیا اس کی جو کتاب میں یعنی کہ ورقوں میں تھا موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ورقوں میں تھا، کیا اس کو اس کی خبر نہیں آئی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے جس نے وفا کی، پورا کیا، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے تھے ان میں جو درج تھا، کیا ان کو اس کی خبر نہیں پہنچی؟ ابھی یہاں جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو کچھ تھا، کچھ یہ آیتوں میں اگلی آیتوں میں وہ آ رہا ہے، کیا تھا ان صحیفوں میں؟ اللہ وہاں یہ تھا لکھا ہوا تھا، اللہ تزرو وزرات وزرا اخرى، کہ نہ بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ کسی دوسرے کا، یعنی کہ قیامت والے دن کوئی باپ بیٹے کا نہیں اٹھائے گا، ماں باپ بیٹے کے نہیں ہوئی، سب بھاگ رہے ہیں۔ بلکہ دوسری جگہ آتا ہے کہ جو مطلب اس دن مطلب اپنے باپ سے ماں سے سب سے بھاگے گا اور کہے گا بس مجھ کو بخش دے، وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں۔ تو لہٰذا اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، یہ پہلی کتابوں میں بھی، یہ ابھی وہاں ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش کو عنقریب دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور کے اوپر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف چلتا ہوں، تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کتنے دل سے چل رہا ہے، اللہ پاک کو سب کو معلوم ہے، لہذا اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر بدلہ دیا جائے گا اسے پورا، یعنی کہ جو کچھ وہ کوشش کرے گا اگر اللہ کے راستے میں چل رہا ہے تو اس کو اللہ اس کو پورا اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی انتہا ہے، پہنچنا ہے۔ یہاں دیکھیں لفظ آیا منتہا، وہاں پیچھے ہم نے پڑھا تھا سدرۃ المنتہا، سدرہ انتہا، پہنچنے والی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں بھی لفظ وہی آ گیا اسی صورت میں۔ اللہ پاک نے قرآن میں ایک لفظ کو 2 دفعہ بیان کر کے اس کی تشریح خود ہی کر دی، تو لہذا اور بے شک آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے، انتہا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور بے شک وہی جس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی کہ اللہ پاک ہی ہے جو انسان کو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے، ایسی سچویشن اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے بے شک جس نے موت دی اور جس نے زندہ کیا، یعنی کہ زندگی اور موت بھی اسی نے دی۔ یہ سارا کچھ ان صحیفوں میں لکھا ہوا تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے تھے، اور کنٹینیو ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، نر اور مادہ کو، یعنی کہ نر اور مادہ کا پیدائش وہی ہے، تو وہی ہے جو کرنے والا۔ من نطفۃ اذا تمنا، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، ابھی نطفہ ٹپکایا جاتا ہے تو اس کی آج تک کے سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں وہ تحقیق نہیں کر سکے کہ وہ نطفہ جو ہے وہ یعنی کہ نر ہے یا مادہ، اس کے بعد اللہ پاک اس نطفے سے نر اور مادہ ٹھہراتا ہے۔ تو وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک اسی کے ذمہ ہے پیدائش دوسری مرتبہ کی بھی، یعنی کہ جس نے پہلی مرتبہ کر دیا وہ پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہی ہے جس نے غنی کیا اور جس نے مالدار بنایا، یعنی کہ جس نے بے پرواہ کر دیا یا اس کو مالدار کر دیا۔
وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی ہے جو پروردگار ہے شعرا، یہ ایک ستارہ ہے شعرا اس کا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى، اور وہی ہے جس نے ہلاک کیا تھا عاد اولا، پہلے عاد والوں کو جو قوم عاد تھی۔ یہ دیکھیں ابھی ان صحیفوں میں بھی ان قوموں کا ذکر تھا، یہ نہیں کہ صرف قرآن میں ہے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور ثمود کو پس نہ باقی چھوڑا، یعنی کہ اس نے ایسا ان کو ختم کیا کہ باقی بھی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، اور قوم نوح کو اس سے قبل بے شک وہ تھے بہت ظالم اور بہت زیادہ سرکش، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتَ أَهْوَىٰ، اور الٹ جانے والی بستی کو اس نے نیچے دے مارا، یعنی کہ وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ دیکھیں سارے واقعات ان پرانی کتابوں میں درج ہیں، یہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، تو ڈانپ لیا انہیں جس نے ڈانپ لیا، یعنی کہ وہ بستی جو لوط علیہ السلام کی تھی اٹھا کر پلٹی گئی، اوپر سے پھر آگ کی بارش کی گئی، تو وہ اس کا حال یہ ہوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس کون سی نعمتوں پر اپنے رب کی تم شک کرتے ہو، یعنی کہ یہ سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم شک میں اڑے ہو، اس کے باوجود بھی تم اللہ کی طرف دل سے نہیں آ رہے، آخر وجہ کیا؟ تو فرمایا ھذا نذیر من نذور الاولی، یہ ایک اطلاع والا ہے اطلاع والوں میں سے پہلے، یعنی کہ یہ جو نبی ہے یہ بھی اطلاع کرنے والے ہیں جیسے پہلے اطلاع کرنے والے تھے۔ آزفات الآزفات، نزدیک آ گئی نزدیک آنے والی۔ لیسا لہا من دون اللہ کاشفات، نہیں اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی ہٹانے والا، یعنی کہ وہ جو نزدیک آنے والی کیا ہے؟ موت بھی ہے اور قیامت بھی ہے۔ موت دیکھیں دن بدن آپ کو ایک دن گزرتا ہے آپ موت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، ہر دن جو آپ کی زندگی سے گزرتا ہے آپ موت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح قیامت کے بھی نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اور اس سے کوئی اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا بھی نہیں اس کو۔ افا من ھذا الحدیث تعجبون، بلا کیا تم اس حدیث سے تم تعجب کرتے ہو؟ حدیث اللہ پاک کس کو بول رہے ہیں؟ اس قرآن کو۔ اللہ پاک نے فرمایا بھلا تم اس حدیث کا انکار کرتے ہو، اس حدیث سے تم تعجب کرتے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، یعنی کہ اتنی بڑی سچائیاں تمہارے سامنے آ گئی ہیں، تم کو اپنی آخرت کی فکر نہیں پڑتی، تم غم زدہ نہیں ہوتے اور ہنسی مذاقوں میں پڑے ہوئے، مطلب یہ ہے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم غافل ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ فَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی غلامی کرو۔ یہ آخری آیت ہے، آیت سجدہ ہے، اس میں جو بھی لوگ سننے والے ہیں وہ ضرور سجدہ کریں، کیونکہ یہ حکم ہے اللہ کا کہ پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ یہ دیکھیں کس طرح اللہ پاک بتا رہا ہے، دو ٹوک بات کر رہا ہے، یعنی کہ جھک جاؤ اس کے سامنے۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو تسلیم سرخم کر دو اس کے سامنے اور اس کی غلامی میں پورے اتر آؤ۔ تو خیر آج ہمارا اختتام سورۃ النجم پر ہو چکا۔ السلام علیکم۔